بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہود ابن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ جب تخت پر بیٹھے اس کے 40 برس بعد ان کو پیغمبری ملی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی تھی کہ کوئی بادشاہ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کر ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو جو صاحب قوت تھا اور ہماری طرف رجوع کرنے والا اور ہمارا ذکر کرنے والا تھا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، اور زور دیا ہم نے اس کی سلطنت کو اور ہم نے اس کو حکمت بھی عطا کی اور فیصلہ کرنے والی بات کا عمل کا بھی دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو زمین کا خلیفہ بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے داؤد تحقیق ہم نے کیا تجھ کو خلیفہ زمین میں، پس تو حکم کر درمیان لوگوں کے حق کے ساتھ اور اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی مت کر، اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً تم گمراہ کر دیوے گی خدا کی راہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا خوش آواز کیا تھا، یعنی جب وہ اپنی آسمانی کتاب زبور کو پڑھتے تو ان کی خوشحالانی سے بہتا پانی بھی تھم جاتا تھا۔ ایک روایت میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ زمین کے خوشو چرند و طیور پرند جمی جانور ہوا پر اور زمین پر کھڑے ہو کر سنتے تھے اور پھر سن کر بے ہوش ہو جاتے تھے، اور درختوں کی پتیاں بھی زرد ہو جاتی تھی اور پتھر موم کی مانند ہو جاتے تھے، اور بڑے بڑے پہاڑ جنبش میں آ جاتے تھے، اور سب کے سب حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا، اے پہاڑ والے جانور رجوع سے پڑھ اور تسبیح کرو، اور اسی کے ساتھ کتاب زبور کو بھی پڑھا کرو، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر الہام سے وہ نازل فرمائی تھی۔ بعض کتب تواریخ سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ مترجم نے اپنے مطالعہ خاص میں بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ توریت اور زبور میں زیادہ تر مسائل امر و نہی، وعدہ و وعید کے ہیں، اور طریقہ عبادت کے کم مذکور ہے۔ اور زبور پڑھتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز تقریباً 40 فرسنگ تک پہنچتی تھی۔ اس آواز سے کافی لوگ بے ہوش اور مردہ ہو جاتے تھے۔ یہ در حقیقت ان کی نبوت کا ایک معجزہ تھا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ خدا نے ان کی انگلیوں میں ایسی تاب اور گرمی دی تھی کہ ان کے چھوتے ہی لوہا پگھل کر نرم ہو جاتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور نرم کیا ہم نے داؤد کے واسطے لوہا، یعنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی مثال موم کے نرم ہو جاتا تھا، اور بغیر کسی آلہ و ہتھیار اور بے آتش کے ہاتھ سے کڑیاں موڑ کر زرہ بناتے تھے، اور لوگوں کو فروخت کرتے، اور دیگر لوگ آگ میں تپا کر کڑیاں بناتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ لوہے کی زرہ پہلے انہوں نے ہی ایجاد کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور سکھائی ہم نے کاریگری اور بنایا ایک قسم کا پہناوا تمہارا، تاکہ بچاوے تم کو لڑائی سے، اور ایک ذرہ اس وقت 400 درہم میں فروخت ہوتی تھی، اور ان کا یہ معمول تھا کہ وہ 200 درہم درویشوں محتاجوں کو دیتے، اور 100 درہم اپنے خواہش و رکابر کو دیتے، اور صرف 100 درہم اپنی عبادت کے لیے اپنی غذا میں صرف کرتے تھے، اور اپنے جملہ اوقات کو بھی 3 طرح پر تقسیم کیا کرتا تھا، اور وہ طریقہ عمل یہ تھا کہ چند روز عبادت الہی میں مصروف رہتے، اور چند روز لوگوں کا انصاف کرتے تھے، اور چند روز اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔